ہمارے لیے اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 61 پر ہے، اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہے، یعنی جو مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے، جس نے امام کی اقتداء میں نماز شروع کر رکھی ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا فقراءۃ الامام له قراءۃ، امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس کو امام کے پیچھے قراءت کی اجازت نہیں، امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے۔ یہ شریعت نے اس کو یہ امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دے دیا ہے، تو اس میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کسی کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری نماز فاتحہ کے بغیر رہ گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام نے اگر پڑھ لیا ہے تو مقتدی کی پڑھی گئی، مقتدی کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں رہی، اس واسطے کہ شریعت نے امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دے دیا ہے، اور اس بنیاد پر مقتدی خاموش کھڑا ہے لیکن امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس واسطے اس کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ بالخصوص بڑے قابل توجہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دیا ہے، امام کی تکبیر کو مقتدی کی تکبیر قرار نہیں دیا، امام کے تشہد کو مقتدی کا تشہد قرار نہیں دیا، امام کی تسبیح کو مقتدی کی تسبیح قرار نہیں دیا۔ اس سلسلہ میں بھی لوگوں کو الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تو پھر تم پیچھے تشہد کیوں پڑھتے ہو، پھر پیچھے تسبیح کیوں پڑھتے ہو، پھر پیچھے تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ تو ہم تو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اور سنت نے جس قدر اجازت دی خاموشی کی اتنا خاموش رہیں گے، جہاں بولنا لازم کیا اتنا بولیں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی کہو، تو اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، امام کے پیچھے تکبیر کہیں گے۔ فرمایا جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کے قولوا ربنا لک الحمد، تم پیچھے یہ پڑھو۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، یہ نہیں فرمایا فتکبیر الامام له تکبیر، امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے، یا فتسبیح الامام له تسبیح، امام کی تسبیح مقتدی کی تسبیح ہے، یا تشہد الامام له تشہد، امام کا تشہد مقتدی کا تشہد ہے، یہ الفاظ ہرگز موجود نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہم تشہد بھی پیچھے پڑھیں گے، اور ہم ثنا بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، تکبیریں بھی پڑھیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرما دیا من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت شامل ہے، فاتحہ کو بھی، اس کے علاوہ سورت کو بھی، تو وہ مکمل طور پر وہ قراءت امام کی جو ہے وہ مقتدی کی قراءت قرار شریعت کے لحاظ سے پا گئی ہے، لہٰذا یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نماز میں نہیں رہی۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کا عطا فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف بھی بالکل صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو یہ خاص محمل پر یہ حدیث ہے کہ جو شخص علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا چونکہ کوئی امام نہیں، تو اب کسی اور کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی نہیں پڑھی جائے گی، اسے خود پڑھنا پڑے گی، تو اس کے لیے لازم ہے پڑھے گا تو پھر اس کی نماز فاتحہ والی ہوگی، ورنہ فاتحہ سے خالی رہ جائے گی۔ ایسے ہی جو خود امام ہے اس نے تو خود پڑھنی ہے، اس کی کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی، تو اس پر بھی لازم ہے اگر امام نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز بھی رہ جائے گی، چونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ترک سے عمدن ترک کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی، بھول کے رہ جائے گی تو سجدہ کی ادائیگی سے، سجدہ صاحب سے درست ہو جائے گی۔ بہرحال جو منفرد ہے یا امام ہے
اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے اندر فاتحہ کی قرات ضرور کرے، لیکن جو مقتدی ہے اس کو شریعت مطہرہ نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ اس کے لیے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اذا قرئ کے الفاظ عام ہیں، یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ جب آواز امام کی آ رہی ہے اب تو قرات کر رہا ہے اور جب نہیں آ رہی تو اب نہیں کر رہا، نہیں، دونوں صورتوں میں قرات ہے۔ جب امام آواز سے بالجہر پڑھ رہا ہو پھر بھی قرات ہے، اور جب بالسر پڑھ رہا ہو تو پھر بھی قرات ہے۔ اگر اس کو قرات نہیں کہو گے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے امام کی، بالسر قرات کے بغیر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دونوں صورتوں میں قرات ہے، جب آواز آ رہی ہو پھر بھی قرات ہے اور آواز نہ آ رہی ہو پھر بھی قرات ہے۔ اور قرآن مجید کا علی الاطلاق حکم ہے اذا قرئ، جب تمہیں آواز آئے پھر بھی، آواز نہ آئے پھر بھی، دونوں صورتوں میں علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اگر آئے فاستمعوا، اس کو غور سے سنو، اور اگر نہ آئے تو پھر بھی انصتوا، خاموش تو رہو۔ تو یہ مکمل حکم ہے خالق کائنات جل جلالہ کا، جس کو ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو نماز کے اندر جو سنت ہے ہمارے لیے وہ یہی طریقہ ہے کہ جس وقت امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تو مقتدی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھے، کوئی بھی قرات اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے امام کی قرات اس کی قرات قرار دے دی ہے، اور یہ بھی اب بات واضح ہے کہ اس کی نماز کو فاتحہ سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا، اس واسطے کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں تو فاتحہ منفرد حالت میں معتبر ہو جاتا ہے اس کا پڑھنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو ہمیں اس ضمانت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمیں پیچھے خاموش کھڑے ہو کر اس وقت فاتحہ پڑھے بغیر قیام کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے تفصیلی دلائل ہیں، اور بالخصوص جن لوگوں کے نزدیک امام کے پیچھے بھی قرات کرنا رکن ہے تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا قابل تشویش ہے کہ ان کے ہاں بھی جس وقت ایک مقتدی پہنچا تھا اور امام اس وقت رکوع میں جا چکا تھا تو وہ اگر رکوع میں شرکت کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کو رکعت مل گئی ہے، حالانکہ جب رکن تھا قرات ان کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی تو رکن ادا کیے بغیر رکعت کس طرح مل گئی؟ پھر چاہیے کہ اگر وہ قیام میں شامل ہو فاتحہ پڑھے تو پھر اس کی رکعت بنے، اور اگر نہ پڑھے پھر اس کی رکعت نہ بنے۔ جبکہ اس طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر اس نے رکوع میں شرکت کر لی تو اس کو رکعت مل گئی۔ تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ اگر رکوع میں رکعت کی وجہ سے، شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت مل گئی ہے تو پھر یہ امام کی امامت کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس نے امام نے فاتحہ پڑھی وہ معتبر ہو گئی، لہذا مقتدی کی طرف سے ادائیگی پائی گئی اور وہ رکوع میں شریک ہو گیا، تو رکوع میں شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت میں شرکت میسر آ گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے نماز کے اندر آمین کہنے کا۔ آمین بڑا محبوب اور مقبول سا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر یہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی آمین کہیں، تو کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آمین کہنے کا جو طریقہ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 248 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا فقال آمین خفض بها صوتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پر اپنی آواز کو پست کر لیا، خفض، اس کو آواز کو پست کر لیا، یعنی آمین جو ہے اس کو بالجہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل کے ان الفاظ کے مطابق، جس کو وہ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو